جی ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اب لگتا ہے کہ واقعی طبل جنگ 8 فروری کا بج گیا ہے کہ خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جارحانہ انتخابی مہم ہی کہہ لیں جاری ہے۔ بڑی شکایت ہے، بڑا شکوہ ہے، براہ راست شریف کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنے جلسوں جلوسوں میں۔ کیا یہ بیانیہ ان کے والد کا بھی ہے؟ کہا کہ نسلیں تک یاد رکھیں گی، ایسا الیکشن میں رزلٹ دیں گے، اور پھر 18 ماہ جو گورنمنٹ رہی وہ اس کا ملبہ بھی انہیں پہ گرایا۔ میرے ساتھ تو بڑے سینئر رہنما ہمارے محترم قمرالزماں قاہرہ صاحب موجود ہیں۔ سیاسی وفاداری اور جو وابستگی تھی پارٹی سے بہرحال وہ وابستہ رہی۔ ابھی میں چنوٹ گیا تو لالا موسیٰ یاد کر رہا تھا، میں کسی نے کہا بھی کہ اس کو مل گیا کہ جی آپ تو لالا موسیٰ پہنچ گئے تھے، تو شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اور یعنی کیوں اتنی اچانک 18 ماہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی جھپیاں ڈالیں، ایک دوسرے کے بڑے کھانے کھائے، وزارتوں میں بھی آپ شانہ شانہ ساتھ بیٹھے رہے، اور باہر نکلتے ہی یہ ٹھیک ہے الیکشن میں ہوتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب کچھ زیادہ برہم ہیں، اور اس کا سبب غالباً شاید وہ جو ایک ٹرمنالوجی آئی ہے لیول پلینگ فیلڈ، کیا یہ نظر آ رہا ہے بلاول صاحب یا آپ کی پارٹی کو کوئی ایک پارٹی کے لیے اس کی کامیابی کے لیے میدان تیار کیا جا رہا ہے؟ قاہرہ صاحب مجاہد صاحب، جو لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے، یقیناً یہ بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ حالی ہم نہیں کہہ رہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پیپلز پارٹی تو ایک فریق ہے نا، لہذا کہہ رہی ہے یہ بات، لیکن میاں صاحب جس دن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے لندن سے، تو آپ سب دوستوں نے یا میجورٹی آف دا جرنلسٹ نے، میڈیا نے ان کو کیا کہا کہ یہ جو ان کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں سے جو ریسیپشن مل رہا ہے، جو ایمبیسیڈر صاحب سی ایف کر رہے ہیں، یہاں پہ جو استقبالیہ ہو رہا ہے، جس طرح کے ٹریٹمنٹ ہو رہے، تو اس کے اوپر سارا اتفاق میڈیا کا تھا کہ یہ استقبال کرایا جا رہا ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ہم نے بھی یہی کہا۔ اب آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم بالکل ایسا ہی ہے کہ بلاول صاحب کو اس بات پہ شاکی ہیں وہ کہ یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے۔ ریاست کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے سب کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی نامناسب الفاظ استعمال نہیں کیے، انہوں نے کوئی گری ہوئی لفظ استعمال نہیں کیے، بلکہ ان کے لیے اکثر ان کی ذات کو دبانے کے لیے ان کے لفظ، ان کے لیے بچہ ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، یہ کئی سیاستدان استعمال کرتے رہے، انہوں نے اس کا جواب ایسے نہیں کیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بزرگ اپنی سیاست دفن کر دیں یا سیاست چھوڑ دیں، یا اپنی وہ سیاست جو ان کا رویہ رہا، کیا ماضی کے رویے پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری ماضی کی سیاست بڑی اعلیٰ تھی اور ہمیں اسی سیاست کو جاری رکھنا چاہیے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چلن کو چھوڑنا ہوگا۔ پاکستان میں جو جمہوری رویہ یا سیاسی رویہ رہا، وہ پاکستان کے اندر ہمارے جمہوری کنسولیڈیشن نہیں قاہرہ صاحب، آپ نے جو قاہرہ صاحب بسد احترام، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کے بارے میں یقیناً مولانا صاحب 35 سال کی عمر بہت ہوتی ہے، میاں صاحب تو اس وقت چیف منسٹر ہو گئے تھے پنجاب کے، خود فضل الرحمان بھی مجھے یاد ہے شاید اس سے کم عمر میں ذمہ داری سنبھال چکے تھے، اور بلاول صاحب نے ایک عمر سے نہیں، بعض ماشاءاللہ 80 سال کے بھی لوگ جو ہے، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن آیا نہیں ہے کہ نسلوں تک یاد رکھیں گے۔ بہرحال یہ ذرا ذاتی کا لفظ آ گیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کون سا لفظ استعمال کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم ایسا الیکشن میں شکست ہوگی، پھر کہا اسمبلی الیکشن ہار گئے، لاہور کا جلسہ کیا تھا، یہ تو براہ راست حملہ ہو گیا نا قاہرہ صاحب۔ کیا حملہ ہے؟ کوئی ان کی ذات کے اوپر ان کی ذات کو اٹیک تو نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہے، تو کیا آپ نے مخالف کو آپ کہیں گے وہ بہت پاپولر ہے؟ کیا آپ ان کے لیے مدح سرائی کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے جو میڈیا والے ساتھی ہیں نا، آپ نے ہمارے لیے ایک خاص اینک رکھی ہے، اس اینک سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ 16 مہینے تو ہم اکٹھے رہے، آپ نے بھی فرمایا ہم حکومت میں تھے، حضور حکومت میں بیٹھے ہوئے تو آپ ایک دوسرے سے لڑائیاں نہیں لڑ رہے ہوتے۔ اب الیکشن ہے، الیکشن میں ہم اپنے مخالف کی کوئی کمی کمزوری کو اس کے بارے میں پرسپشن تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے یا بیان کریں گے، وہ ہمارے بارے میں کریں گے۔
ہم اپنی پرفارمنس کو، اپنی کامیابیوں کو اور اس کی غلطیوں کو نشاندہی کریں گے، وہ ہماری ناکامیوں کو نشاندہی کریں گے، وہ اپنی کامیابیوں کا ذکر کریں. یہ تو سیاسی چلن ہے. نہیں، لیکن ایک تاثر یہ آ رہا ہے جلسوں جلوسوں میں کہ ہمارے لیے آج دیکھیے گا، میں سنوں گا محترم زرداری صاحب آئے تھے کہ پچھلے 10 دن میں جو جلسے جلوسوں میں جو ہمارے محترم بلاول زبان استعمال کر رہے تھے، وہ زبان زرداری صاحب نے اس طرح استعمال نہیں کی ہے ابھی تک نون لیگ یا شریف و قیادت کی تھے. اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں 2 رائے ہیں، یعنی اس حد تک کہ وہ اپنی والد بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے اس حد تک آگے جائیں. کیا جائیں؟ مطلب کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح جس طرح حکومت میں تھے اسی طرح دوستی کے ساتھ رہیں؟ ایک بات تو ہم نے سیکھی ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے، اپنے زرداری صاحب سے، اور ہم سب نے سیکھی ہے، سی او ڈی سے سیکھی ہے کہ ہمیں بٹوین دا لائنز، جو طے شدہ لائنز ہیں ڈیموکریسی کی، ان کے اندر سیاست کرنی ہے، اختلاف کی بھی حدود رکھنی ہے. ہم آج اختلافی باتیں کر رہے ہیں، کل ہم اکٹھے تھے، ہو سکتا ہے تاریخ میں پھر کسی مقام پہ اکٹھے ہوں، یا کل ہم آپس میں اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے، تو ایون دین ہم بڑے مناسب الفاظ میں ایک دوسرے کو اعتراض کر رہے ہوں گے. یہ کہنا کہ جی ان کو نسلیں یہ شکست اتنی عبرتناک ہوگی، فلان ہوگا، تو ہر جماعت کہتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا 120-25 سیٹیں جیت جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے باقی کسی جماعت کی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہوگی. یہی بات کوئی مور اور لیس بلاول صاحب، زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا فرق یہ ہے کہ ایک 70 سال کے بندے کا اور ایک 30 سال کے بندے کا بہرحال اتنا فرق تو ہوتا ہی ہے. لیکن ایک قائرہ صاحب یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں لیونگ پلینگ فیلڈ، اس وقت مجموعی طور پر ملک کا سیاسی منظرنامہ اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے بہت کچھ آپ نے 7 ماہ ہو گئے، 9 مئی کو ایک بات کر رہے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو ایک پارٹی کو تو بالکل ہی سیاسی منظرنامے سے مائنس کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی پھر آپ کہیں؟ ہم تو مسلسل کہہ رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بلاول صاحب کو سنیے، ہماری پارٹی کے باقی لوگوں کو سنیے. میں نے تقریباً روزانہ ہمارا تو یہ مطالبہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کسی جرم میں ملوث ہیں، جن کے جو قانون کو مطلوب ہیں، ان کے خلاف ٹرائل کیا جائے، اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے. اور جو لوگ کسی چیز میں ملوث نہیں ہیں، قانون کو مطلوب نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی طرح اس پاکستان کے اتنے ہی شہری ہیں جتنے آپ ہیں، جتنا میں ہوں. لہٰذا ان کو حق ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں، وہ آزادی کے ساتھ اپنی گیدرنگز کریں. اگر ان کے رویوں اختلاف ہے تو ہمارا حق ہے رکھیں، اور ہم ان کو کنونس کریں، ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، مکالمہ کریں کہ یہ تو نہیں ہے نا بریلوی صاحب کہ اب ان کے لہجوں اور رویوں کی بدولت یا ان کے لفظوں کے چناؤ میں اگر غلطی ہے تو اس کی بدولت ہم کہیں کہ جی ہم ان کو رائٹ ہی ڈینائی کر رہے ہیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہ لیون پلینگ فیلڈ، ایسا کیا ہو گیا ابھی تو الیکشن میں 3 ماہ ہیں، ابھی تو امیدواروں کا اعلان ہونا ہے، ابھی تو کچھ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی ہمیں نہیں لیونگ پلینگ فیلڈ آ رہی، ان کو کھلا چھوٹ دی گئی ہے. پھر تو آپ اس کے معنی الیکشن کا جو کچھ مستقبل میں ہو رہا ہے اس پر پہلے ہی سے شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. ویسے بھی پاکستان میں الیکشن جس طرح ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے، الیکشن کمیشن کا رول بھی پتہ ہے، تو کون سے ایسے شواہد آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں یا مستقبل میں کہ جس کے سبب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع وہ نہیں دیا جا رہا جو نون لیگ کو دیا جا رہا ہے؟ بریلوی صاحب آپ کے لیے میں شعر پڑھ سکتا ہوں کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے اسد. اچھا، یعنی جو بات سارا میڈیا بشمول آپ کے سارا میڈیا بزور نہیں جو کہہ رہا ہے کہ آئی پی پی بنا کے پہلے کچھ اور تھا، لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے تھے، یہ کر دیا گیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں سارے. کہہ رہا ہے اس کا سبب یہ تو نہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حکومت جی بات کی کہہ رہا ہے ایک پرسپشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، حکومت بنی مرکزی، اس میں مسلم لیگ کے جس طرح شمولیت ہے، پنجاب کے اندر جس طرح ان کو ہے، ہم گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہیں، 10 دفعہ ہمارے ساتھی بتا چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ انتظامیہ کا کیا رویہ ہے. تو یہ باتیں تو ہم روز کرتے رہتے ہیں نا بریلوی صاحب کو، نئی بات تو نہیں کر رہے نا ہم آج.
خیر پنجاب میں تو کس کا بندہ بیٹھا ہے مجھے اور آپ کو ہی معلوم ہے کہاں کا ہے. آپ برخوردار ہوا کرتا تھا. خیر یہ تو اس میں نہیں جاؤں گا میں پرسنالٹی کے اس میں. لیکن اگر میں قاہرہ صاحب آپ سے یہ یعنی مجھے کنکلوڈنگ ورڈ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اول تو چیف جسٹس صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ یہ تک نہیں لکھ سکتے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن لوگوں کے ابھی تک ذہنوں میں بھی اور بعض زبانوں پہ بھی شک ہے کیونکہ 8 فروری بہت وقت پڑا ہے. یعنی پہلے بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی. لوگ کہیں گے اچھا نہیں 8 فروری کرتے پھر کیا ہوگا. پہلے بھی تو کہتے 3 مہینے 90 دن میں نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا. اچھا میری سب گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے میری نظر میں ایک اچھا کام کیا. انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ جو کیوس ہے لوگوں کے اندر ایک عدم یقین ہے اس کو جی جو 3 مہینے کا الیکشن تھا پہلے جب پنجاب کا الیکشن یا کے پی کا الیکشن نہیں کرایا گیا تو آپ کو یاد ہے نا کہ اس کے بارے میں تو باقاعدہ عدالت بھی تقسیم ہو گئی. 9 ججز سے عدالت چلی 3 پہ آ کر رک گئی. اسی طرح پارلیمان نے اس کے خلاف ریزولوشن کیا اور یہ بھی کہا گیا عدالت کی جج صاحب کی طرف سے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا یا دیکھنا چاہیے کہ کیا اسمبلیاں صحیح توڑی گئی کہ نہیں. اسی طرح تمام جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے یہ سمجھتی تھیں کہ اگر اس وقت الیکشن کرائے گئے تو یہ صرف صوبہ پنجاب میں اگر 266 میں سے 141 سیٹوں پہ الیکشن پہلے ہو گئے تو پھر پنجاب کا الیکشن باقی ملک کے اوپر ڈومینیٹ کرے گا, لہٰذا یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. تو یہ بات تو بہت واضح طور پہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال مختلف تھی اور جو چیف منسٹر پنجاب کے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے اسمبلی توڑنے سے کہ اسمبلی توڑنا غلط کام ہے اور اسمبلی توڑنے کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کرایا گیا ہے, لہٰذا اس کو تو بالکل اس سے نہیں کرایا جا سکتا مماثلت. یہاں تو اب اسمبلیاں ساری ڈیزالو ہو چکی ہیں اور الیکشن ہونے ہیں. بہتر ہوتا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے آخری ہفتہ جنوری کا اعلان کر رکھا تھا یہ آخری ہفتے میں ہو جاتا, یہ 30 جنوری ہوتا بجائے اس کے کہ یہ 8 فروری ہوا تو زیادہ بہتر ہوتا تاکہ لوگوں کو الیکشن کمیشن کے الفاظ پہ ان کے اقدامات پہ اور زیادہ یقین ہوتا. یہ زیادہ اچھا ہوتا. قاہرہ صاحب آپ کے سندھ کی پیپلز پارٹی نے تو الیکشن کمیشن صوبائی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, جانبدار قرار دیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے جو چیف الیکشن کمشنر ان کی ٹیم ہے وہ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے اس میں آپ کو غیر جانبدار نظر آ رہے ہیں اور پنجاب میں بھی اس وقت تک الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے اس کو بائی اینڈ لارج بہتر استعمال کیا ہے. ماضی کی نسبت ان کے کمپیریٹیولی بہتر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حلقہ بندی و عمل ہے جو ان ہینڈ ساری صورتحال ہے اس کو ہمارا اعتراض رہا ڈیولپمنٹ کے ایشوز پہ کہ ڈیولپمنٹ سندھ کے اندر روک دی گئی اور پنجاب میں جاری ہے, تو یہ ایک ہمارا سیریس تحفظ تھا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اب جو الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے محترم قمر قاہرہ صاحب, تھوڑی سی مجھے آواز میں بھی قاہرہ صاحب کی پرابلم ہوئی. شکریہ قاہرہ صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, اور قاہرہ صاحب واضح طور پر اپنے موقف بیان کر رہے تھے اور یہ موقف وہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس وقت جلسے جلوسوں پریس کانفرنسوں میڈیا بریفنگ میں ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو نہیں دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ٹی وی میں مجاہد بلدی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور میرے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما محترم علی محمد خان صاحب ہیں, وفاقی وزیر رہے اور بہرحال ابھی تک خان صاحب میں دیکھ رہا ہوں اسکرینوں پر آ رہے ہیں
میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں. شکریہ آپ نے وقت نکالا. تو خان صاحب مجھے ذرا مشکل ہو رہی ہے آپ سے سوال کرنے میں، کیونکہ ایک اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب پیپلز پارٹی 77 میں لوگوں نے شامل ہونا شروع کیا، گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر شامل ہو رہے تھے، تو ان کے ایک نائب نے پوچھا بھٹو صاحب سے کہ پاکستان کی آبادی تو 7 کروڑ ہے اور 8.5 کروڑ لوگ شامل ہو چکے ہیں پارٹی میں، تو پچھلے 6 ماہ میں پتہ نہیں آپ کی پارٹی والے جتنے شامل نہیں ہوئے تھے 10 سال میں، اس سے زیادہ تو چھوڑ کے چلے گئے اس وقت. ایسا ہی ہے خان صاحب؟ بہت شکریہ مجاہد صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اصولی طور پہ صرف 1 منٹ آپ سے لوں گا اپنی ایک بات کرنے کے لیے. میں ہر میڈیا چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے ہماری جو بھی بساط ہے، ہم کمزور ہیں یا ہماری اتنی طاقت ابھی امت مسلمہ کی نہیں ہے، لیکن اپنی ہم بات ضرور کریں فلسطین کے لیے، غزہ کے شہیدوں کے لیے، اور وہاں جو ہمارے بچے ہماری بدن کا حصہ ہیں، وہ ہمارے ہی کلمہ گو مسلمان ہیں. جس طرح اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جس طرح اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جس طرح کسی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ماؤں کے ہاتھوں میں بچوں کی لاشیں ہیں اور بچے اپنی ماؤں کی لاشوں کے اوپر اوندے پڑے ہیں، اور جس طرح ہو رہا ہے، یہ صرف انسانیت کا قتل نہیں ہے، یہ مسلمان امت کو، مسلم امہ کو منہ پہ چپیڑے پڑ رہی ہیں. لیکن اگر ہمیں کوئی حیا غیرت ہو تو ہم سب کو اس کا احساس ہو. اچھا، آج فارمیشن کمانڈرز میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، او آئی سی کی کانفرنس بھی ہوئی ہے، حالانکہ میرے خیال میں او آئی سی کانفرنس 1 مہینہ لیٹ تھی. بہرحال جو بھی ہو، ہر کوئی اپنی اپنی بساط میں کوشش کر رہا ہوگا. ہم یہاں کسی کو جج کرنے نہیں بیٹھے، لیکن اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ امت مسلمہ کو اتنی توفیق دے کہ اپنے مردہ شہید بچوں کا جواب تو ہم دے سکیں. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے. یہ ملک عام ملک نہیں ہے، کلمے کے نام پہ بنا تھا، تو کم از کم ہم جتنا ہو سکے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جہاں ہم ہو سکے اپنی ذات برادری جماعت سے بالا تر ہو کے ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی یہ بات کریں. اور میں ہر چینل پہ ایک بات مجھے ایسا یہ بھی کر رہا ہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے مسلم ٹو کنڈیم دا جینوسائیڈ ان پیلسٹائن، یو جسٹ ہیو ٹو بی اے ہیومن بینگ. آپ انسان ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ وہاں مسلمان کا نہیں، انسان کا قتل عام. خان صاحب ایک اور بات بھی ہے، خان صاحب ایک اور بات بھی ہے. ہم 30-35 سال پہلے ہمارے شاعر عام حبیب جالب تھے. اب دیکھیے انہوں نے 35 سال پہلے کہا تھا کہ کروڑوں کیوں نہیں مل کر فلسطین کے لیے لڑتے، دعا ہی سے فقط کٹتی نہیں زنجیر مولانا. آپ غور کریں، 35 سال پہلے جالب صاحب یہ کہہ رہے تھے، کروڑوں کیوں نہیں مل کر. جالب صاحب نے تو مجاہد صاحب، جالب صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، سب نئے سپنے دکھلا کر. اس طرح کچھ تھا کہ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں یہاں پہ کاروبار بہت، اس دیش میں گردے بکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں علی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے. نہیں اور ایک بات اور، لیکن ایک بات ہے، آپ ابھی تک جس طرح قائم ہیں، تو اب جب شاعری کی بات ہے، جلدی سے ایک شعر سناؤں پھر اس پہ آؤں. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے غریبہ کا جالب، چاروں جانب سناٹا ہے دیوانے یاد آتے ہیں. تو آپ جیسے دیوانے کم رہ گئے جو ابھی تک. جیسا میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ نثار تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے، کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. مطلب آپ آگے ماشاءاللہ اور بھی اب آہستہ آہستہ لوگ اسکرینوں پہ بھی آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. میں لفظ یہ بڑی ٹرمنالوجی آ گئی، میں بہت احتیاط اور گارڈڈ لفظ میں ہی آپ سے بات کر سکوں گا. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم الیکشن میں بلے کا نشان بھی دیں گے، موقع دیں گے کہ سب لوگ کھڑے ہوں، ابھی تک جو پروسیس ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے، وہ چھوڑیں کہ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، کیسز چل رہے ہیں، وہ کچھ ہیں، کس حد تک آپ کو کرن نظر آ رہی ہے اب پارٹی کے لیے الیکشن میں؟ دیکھیں، اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جاتا ہے تو جو برائے نام ایک ماسک میک اپ موجود ہے اس سسٹم کا کہ ایک جمہوری نظام ہے، تو وہ دھڑام سے 7ویں آسمان سے زمین پہ گر جائے گا. پھر نہیں، وہ تو دے رہے ہیں، بلہ نشان تو دے رہے ہیں آپ کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بلے کا نشان دیں گے تحریک انصاف کو جو بھی ہوگی. دیکھیں مجاہد صاحب، صرف بلے کا نشان نہیں ہے نا. بلے کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت کو آپ دیوار سے نہ لگائیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. میں برملا آج مجاہد صاحب آپ کے پروگرام میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو جس نے غلط کیا ہے، نہ عمران خان نہ علی محمد اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. غلط ہے،
لیکن وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی. میں کہتا ہوں جس نے غلط کام کیا ہے اس کو صرف جیل میں نہ ڈالیں, اس کو سزا بھی دیں. میں نے تو فیس کیا ہے, میرا تو کیس ڈسمس ہوا, ساری چارجز فیس کی ہیں, لیکن اگر کچھ اور بھی غلط میرے خلاف ہے وہ بھی لے کے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے نہیں کیا غلط, یا جو عدالتوں سے نکل آئے ہیں, ان کو, اور جماعت کے ان لوگوں کو جو جماعت کے ساتھ ٹچ ہیں, سب لوگ تو غلط کام میں نہیں انوالو نہ, کوئی 100 میں سے 1% ہوگا کسی نے غلطی کی ہوگی, باقی تو سارے پاکستان سے, اور وہ بھی جن سے غلطی ہوئی ہے وہ بھی محب وطن پاکستان. اب یہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن بدلے کے ساتھ کہ آپ لوگ پارٹی کے الیکشن کرائیں, انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, اور اس کے معنی شاید یہ بھی ہو کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں نیا قائد چنے پھر, کیونکہ آپ کا قائد کو پتہ نہیں انہوں نے کتنے کیسوں میں اہل نااہل, ابھی تک کنفیوژن بھی ہے اس بارے میں کہ وہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں. خان صاحب مجھے سب دیکھیں, الیکشن ہمارا انٹرا پارٹی ہو چکا تھا, ہمارے وکلاء نے اس پہ اپنا موقف پارٹی کا پیش کیا ہے. یہ جو فیصلہ ہے اس سے ہم راضی نہیں ہیں, اس پہ ہم اپیل میں جائیں گے. اور اس وقت جب مین الیکشن اتنا نزدیک آ چکا ہے, اس طرح کی چیزیں نکالنا جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہے تحریک انصاف کو. اور اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, سب کو ایک موقع ملے اور یہ ملک آگے جائے. دیکھیں جو بھی حکومت میں آئے گا, سیاسی اختلاف ہے, ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, جو بھی آئے گا پاکستانی آئے گا. اگر ہم آتے ہیں, ہم کوئی ہندوستان سے تو نہیں, یا کوئی اور آتا ہے وہ بھی پاکستانی. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ کس کی پالیسیز کیا ہیں. ہماری کوئی ایک لائن ہے گورننس کرنے کی, مسلم لیگ نون کی ایک اور ہے, پیپلز پارٹی کی ایک اور ہے. تو جس کو بھی عوام بہتر سمجھتے ہیں وہ جو بھی آئے گا, وہ دیکھیں بنیادی چیزیں کیا ہیں. جو بھی حکومت میں آئے گا وہ کشمیر پالیسی سے 1 انچ نہیں ہٹ سکتا, فلسطین پالیسی پہ وہی ہوگا, انٹرنل سیکیورٹی پہ ساری وہی پالیسی ہوگی جو آپ کی ضرورت ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, پھر ڈر کس چیز کا ہے. تحریک انصاف اگر 2/3 لے کے آتی ہے تو ہم سے کس چیز کا ڈر ہے. ہم تو برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم انتقام پہ بلیو ہی نہیں کرتے. عمران خان صاحب ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ہمیں 25 کروڑ عوام کی فکر ہے, اور اداروں کو بھی ہم نے مضبوط کرنا ہے, ملک کو بھی مضبوط کرنا ہے. اگر اس بات پہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوگی جس کی معافی, تو ہم تو معافی کی بات ہی نہیں کرتے, ہم تو ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں. اگر انصاف کی بات کرتے ہیں تو کیا طیارہ سازش کیس کا انصاف ہو گیا؟ کیا سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا انصاف ہو گیا؟ کیا اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کا انصاف ہو گیا؟ کیا ڈان لیگز کا انصاف ہو گیا؟ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اب آگے جانے کا وقت ہے, ان چیزوں سے نکلنے کا وقت ہے. غلط کو سب غلط کہہ رہے ہیں, لیکن کیا اب ہمارے پاس گنجائش ہے اتنی بڑی قومی جماعت کو بالکل ہی آپ مقابلے سے باہر کریں؟ اس لیے میں یہ وکالت اپنی جماعت کی کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور مجاہد صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ میں اتنا شاید پکا سیاسی کارکن نہیں ہوں گا, تجربہ کار, جتنی تھوڑی بہت سمجھ ہے جو اللہ نے دی ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنی اس ملک کے لیے اداروں کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت قومی جماعتوں کی ہے. جب قومی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں, کوئی لسانیت نہیں بیچ سکتا, کوئی نفرت نہیں بیچ سکتا, کوئی پشتون پنجابی کے نام پہ ووٹ نہیں لے سکتا. پیپل پارٹی آئے گی تو وہ مزدور کے نام پہ ووٹ لے گی, سب میں مزدور ہیں, پشتون میں بھی ہیں, پنجابی میں. تحریک انصاف آئے گی, وہ عدل انصاف کے نام پہ ووٹ لے گی, وہ جوڑے گی ملک کو. جب بڑی جماعتیں توڑی جاتی ہیں, جب پیٹریوٹس بنتے ہیں, جب پارلیمنٹیرین پارٹیاں بنتی ہیں, جب استحکام پارٹیاں بنتی ہیں, تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ پریشر گروپس بنتے ہیں. بڑی جماعت, قومی جماعت پاکستان کی مضبوط کرنے کے لیے ایک ضمانت ہے, اس کو مضبوط کرنا چاہیے, اس کو ویک نہیں کرنا چاہیے. صرف اپنی جماعت کی نہیں میں بات کر رہا, میں تمام قومی جماعتوں کی بات نہیں. لیکن اس وقت سوری, جب آپ کی جماعت اقتدار میں تھی تو آپ نے بھی بہرحال اپنی مخالف جماعت ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی تھی عدالتوں سے, یا ان پر بھی کیس چلائے, تو ماضی میں غلطیاں تو آپ کی جماعت اور آپ کے خیال سے ہوئی ہیں. میری بات سنیں, جب ہم چھوٹے تھے اسکول سے بھاگ جاتے تھے, تو اب بھی اسکول سے بھاگیں. سب نے سبق سیکھ لیا ہے, سب نے سیکھ لیا ہے, اب اس سبق کی دہرائی کا وقت آ گیا ہے. تو اب جب الیکشن کا مرحلہ آ رہا ہے, کیا اس پوزیشن میں آپ نے اپنا اتنا ہوم ورک ہے کہ چاروں صوبوں میں قومی صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف اپنے امیدوار کھڑی کر سکے؟ دیکھیں, میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ کے قریب تر رہا ہوں. یہ کہنا کہ میں سچ بولتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, میں اتنی جرات نہیں کر سکتا, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ سچ کے قریب رہیں. اور وہ سچ یہ ہے کہ مشکلات کا ہم شکار ہیں, تکلیف میں ہیں. ہماری فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ کو کافی حد تک وہ ڈیمیج ہوئی ہے, لیکن جو چیزیں ہمیں تسلی دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, لیڈر ہمارا انٹیکٹ ہے, ہمارا ورکر بیس اور ووٹ بیس انٹیکٹ ہے.
مڈل اور ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ میں جو تباہی ہوئی ہے، جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹیں دینی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ الٹرنیٹو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ وکلاء کو بھی ہم دے سکتے ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ ویل گیٹ تھرو، ویل مینیج انشاءاللہ. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ہوئے کیا پیپلز پارٹی کا دوسرا نام بھٹو خاندان، ادھر نواز شریف. خان صاحب کے جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں، میں وہ ابھی یہ تو ایک الگ بالکل موضوع میں کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ کوئی آدمی جس کو موقع نہ ملے جیل میں وہ بات بھی کرنا چاہیے. لیکن غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لوگوں کے چناؤ میں سب سے زیادہ غلطی ہوئی ہیں. خوش آمدی لوگوں کو جگہ دی گئی ہے. یہاں یہ میں نے اس دن گورنر، میں 24 گھنٹے بعد آ گیا تھا سندھ کا، میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، پنکھا نہیں جل رہا تھا، یہ نہیں کر رہا تھا، مسلمان بننے آ گئے. تو جب اس طرح کے لوگوں کو گورنری ملے گی، بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے بغیر پروسیس کرے ہوئے، تو پھر جب کڑا وقت آئے گا تو یہی کریں گے نا. پھر وہ اس میں بہت بڑی خامی غلطی قیادت کی بھی تو ہوتی ہے نا، انداتا تو نہیں ہے وہ. میرے خیال اس امتحان سے گزر کے خان صاحب کے سامنے بہت سی چیزیں ان کے بھی سامنے کلیئر ہو کے آئی ہیں، اور کور کمیٹی کے سامنے بھی بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں تحریک انصاف پہ اتنا کڑا وقت کبھی نہیں آیا تھا. ماضی میں کچھ جماعتوں پہ آیا، اتنا کڑا ویسے کسی پہ بھی نہیں آیا. شاید آپ مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا، لیکن میں بھی کہ ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی پیپلز پارٹی پہ اتنا کڑا وقت شاید نہیں آیا تھا، کیونکہ ہمارا تو ولیج کونسل کا ورکر تک نہیں چھوڑا گیا. لیکن میرے خیال میں ان چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں، آپ کی جماعت تگڑی ہوتی ہے، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے. اور وقت سب سے بڑا آئینہ ہے، اور وقت کے آئینے میں آپ اپنی اصل شکل پہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اپنی جو غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ اس سے خان صاحب نے سیکھا ہے، اور ان کو اپنے اور پرائے کا بھی آئیڈیا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ دیکھیں وہ انسان ہے، ان کی ظاہر ہے وہ کوئی مطلب ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، تو انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن کیا غلطیاں ہوئی اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں ہم، کہ کن چیزوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان چیزوں سے نکل کے ملک کو آگے لے جانے کی بات ہم کر رہے ہیں، کافی دنوں سے کر رہے ہیں. اور دوبارہ وہی بات ہے کہ اگر اتنی بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے الیکشن ہو بھی گیا تو نہ اس الیکشن کی کوئی ویراسٹی ہوگی، نہ عوام اس کو مانے گی. دیکھیں ایک بات اور بھی، دیکھیں عوام جس حکومت کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی، نہ اس حکومت کے ہاتھ میں کوئی اللہ کی برکت ہوتی ہے، نہ وہ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ کیا، عوام پیچھے سے ہوگی نہیں. آپ کی کسی آج اگر کوئی پاپولر حکومت، اگر ہم ہماری 2/3 سے اگر ہم آتے ہیں، اگر ہم پاپولر ووٹ سے آتے ہیں، کل کو اگر ہم سخت فیصلے کرتے ہیں، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ میں عوام کو کلیئر کٹ بتا بھی رہا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات مشکل ہیں، اس میں ہمیں سخت فیصلے کرنے ہیں. آپ اسی لیڈر کو چنیں جس پہ آپ کا اعتماد ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ کے ساتھ مشکل میں کھڑا رہے خان صاحب ایک گا. ہمارا لیڈر تو کھڑا ہے. خان صاحب آج پہلی بار آپ سے موقع ملا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ سے سوال کم کیے، آپ کو زیادہ سنا. انشاءاللہ جب آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو میں سوال زیادہ کروں گا، آپ کی کم سنوں گا. بڑی مہربانی، بڑا شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے. جب آپ بلائیں گے میں حاضر. شکریہ علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے رہنما. ہمارے ایک بات اچھی ہے، مثبت ہے، اور یہ اچھا پیغام دیا جائے گا کہ جو لوگ واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعے سانے میں ملوث نہیں ہیں، ایک پارٹی کو مکمل طور پر نہ سیاسی ایرینیا سے باہر کیا جا سکتا ہے. اس کے اگر ایسا ماضی میں ہوا، اس کے نقصانات زیادہ ہوئے، اور یقیناً اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا اندازہ لگایا. اسی لیے علی محمد خان صاحب آج لائیو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اس کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بیری کو